السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے گھر میں شادی، اور یہ بات سن سن کے آپ لوگ پک چکے ہوں گے، اور یہ تب تک سننا پڑے گا جب تک یہ شادی ختم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہفتہ رہ گیا، ایک ہفتے بعد میں انشاءاللہ مکمل طور پہ فری ہو جاؤں گی لانگ ایپیسوڈ دینے کے لیے، ڈیلی ایپیسوڈ وائس اوور کے ساتھ دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب جو لائف ہے نا وہ واپس سے اپنے اس پہ آ جائے گی، ٹریک پہ آ جائے گی۔ تب تک کے لیے میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ڈیلی دوں۔ اگر وہ ایپیسوڈ اب چھوٹی آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب شکایت نہیں کرنی ہے کہ رائٹر اتنی چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈس دے رہی ہیں، میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں لانگ ایپیسوڈ دوں، بٹ پھر آگے کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے اور ایپیسوڈ جو ہے وہ پھر مجھے چھوٹی دینی پڑتی ہے۔ ابھی بھی بہت سارے کام میں ایک سائڈ پہ کر کے آج کے ایپیسوڈ آپ کو وائس اوور کر کے دے رہی ہوں، اور آگے کا نہیں پتہ کہ میں آگے کے ایپیسوڈ آپ کو وائس اوور کر کے دے سکوں گی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ آپ لوگوں کا رسپانس میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو اپنا رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا کر لے، بلکہ ڈبل کر لے، تاکہ میں مجبور ہو جاؤں آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ دینے کے لیے۔ وہ پورے دن کے تھکے ہارے ابھی کمرے میں آ کر سکون سے بیڈ پر لیٹے ہی تھے کہ ان کی جیکٹ میں پڑا موبائل بج پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے اس کی اسکرین پر جگمگاتا موبی کا نام دیکھنے لگے اور بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ آپ کو چین نہیں ہے میرے بغیر؟ کال اٹھاتے پہلے انہیں مصنوعی سا ڈپٹا، لیکن اس میں بھی ان کی محبت چھلکی تھی۔ پہلے کبھی آیا ہے جو اب آئے گا؟ انہوں نے الٹا سوال داغا، جس پر برہان کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ واپس سے لیٹتے سر اپنے بازو پر ٹکا گئے۔ دیکھ لیں، میری بیوی سے سوگن برداشت نہیں ہوگی۔ بیوی کے ذکر پر تو جیسے زبان میں دنیا بھر کی مٹھاس کھل جاتی تھی۔ اس سے تو میں خود ہی کروا لوں گا۔ آپ نیت صاف رکھیں، جنت میں بھی اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولتے، انہیں ہمیشہ کی طرح چپکی لگوا گئے تھے۔ انہیں ہمیشہ کی طرح چپکی لگوا گئے تھے۔ اچھا، آپ کا کام کب تک ہوگا؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ دیکھنا پڑے گا، وہ ڈاکٹر ہی نہیں مل رہے۔ وہ مل جائیں تو 2-3 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ وہ اب ساری تھکاوٹ پھر سے یاد کرتے فکر مند سے ہوئے۔ تو کیا ضرورت ہے جلدی کی؟ آرام سے کر کے رہیں۔ اس نے یہی کہا ہے نا، صرف پیروں پر کھڑی ہو جائے تو آپ کو وہ قبول کر لے گی۔ یہاں اپنی بات پر مبشر کا اپنا حلق خود ہی کڑوا ہو گیا تھا۔ ان سے یہ بات برداشت کر پانا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہو کر ایک پاکیزہ مرد کے سامنے شرط رکھ رہی تھی، جس نے اب تک کسی عورت کا سایہ بھی اپنے قریب سے گزرنے تک نہیں دیا تھا، جو دنیا جہاں کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دینا چاہتا تھا، وہ پھر بھی اس کے سامنے شرط رکھ رہی تھی۔ کیا وہ شرط رکھنے کی
پوزیشن میں تھی، یہ سوچ سوچ کر ہی مبشر کو غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ جب سے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، تب سے میرے لیے ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر گزر رہا ہے۔ ان کی نگاہیں اب سیکنڈ کی سوئی پر اٹک گئی تھی۔ ایک گزرتا سیکنڈ ان کو ان کی زر کے قریب لے جا رہا تھا۔ ان جیسا ملنگ بندہ مبشر نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ تب ہی ان کو غصہ آتا تھا جب کوئی ان کی معصومیت کا یوں فائدہ اٹھاتا تھا۔ اتنے رشتے آج تک آپ نے ریجیکٹ کیے، یہاں تک کہ ایم ڈی کی بیٹی تک کو آپ نے ریجیکٹ کر کر اپنی نوکری تک گنوا دی تھی، صرف اس لڑکی کے لیے۔ کیا ہے اس میں ایسا؟ ہاں، وہ جاننا چاہتے تھے۔ یہ فیری ٹیل کی کہانی نہ تھی جہاں شہزادے کو شہزادی سے محبت ہو جاتی تھی، باقی سب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہ اس کے برعکس تھا۔ یہاں لوگ ہر چیز دیکھتے تھے۔ عورت کا کردار کورے کاغذ جیسا ہوتا ہے جس پر لگا ایک داغ بھی دنیا کو نظر آ جاتا ہے، اور یہاں تو برہان زرتشم اور بالاج کی ساری حقیقت جانتے تھے۔ ان کے سوال پر برہان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ نگاہوں کے سامنے چھت نہیں تھی، بلکہ وہ نگاہیں تھیں جس سے ایک وقت میں انہیں ایسا عشق ہوا تھا کہ اس کا اثر بڑھتے وقت کے ساتھ صرف بڑھا ہی تھا، نہ کہ کم ہوا۔ اس وقت کلاس روم پوری خالی تھی، سارے اسٹوڈنٹس باہر تھے اور وہ دو ابھی بھی وہیں تھے۔ موبی سامنے برہان کو یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کلاس کی ساری کرسیاں اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیتے۔ کیا مطلب ہے اب میں اس لڑکی کا اسسٹنٹ بن جاؤں؟ وہ لیٹ آئی ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ جلتے توے پر جیسے بٹھا دیے گئے تھے۔ موبی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کا بمشکل گلا گھونٹ لیا۔ یہ بددعائیں ہیں ان لڑکیوں کی جن کے معصوم دل اس چنگیز خان نے توڑے ہیں۔ وہ انگلی سے برہان کی جانب اشارہ کرتے شوخ ہو کر بولے۔ انہوں نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا پین ان کو دے مارا۔ وہ جھٹ سے نیچے جھک کر ان کے وار سے بچ نکلے۔ انہوں نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا پین ان کو دے مارا۔ وہ جھٹ سے نیچے جھک کر
ان کے وار سے بچ نکلے، کر لیں آپ انشاءاللہ ایک دن ایسے ہی جوابی حملے آپ پر ہوں گے، اور آپ بچنا بھی چاہیں گے تو بھی نہیں بچ پائیں گے۔ وہ انہیں آنے والے وقت سے خبردار کر رہے تھے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ دو بدو بول کر ہٹے ہی تھے کہ کسی نے کلاس روم کا دروازہ نوک کیا۔ دونوں نے مڑ کر بیک وقت اس جانب دیکھا جہاں آدھے ٹرانسپیرنٹ دروازے کے پار کھڑا کوئی نظر آیا۔ آ جائیں۔ برہان نے اجازت جیسے ہی دی، وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سیاہ عبایا، گھیر دار فراک اور سر پر عربی نقاب، جس سے آنکھیں بھی پوری طرح سے واضح نہیں ہو رہی تھیں، مبشر نے سر تا پیر اس آنے والی لڑکی کا جائزہ لیا اور او کی صورت میں ہونٹ گول کرتے برہان کی طرف دیکھا، جنہوں نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، بس سر جھکائے اس کے قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسی میں کنفیوز سی ہوتی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جی فرمائیں، کس نے آپ کو بھٹکاتے ہوئے یہاں ہم شریفوں کے حجرے میں بھیج دیا؟ موبی کے منہ پھٹ انداز پر برہان نے ان کی جانب گھور کر دیکھا۔ جی بولیں، اور خود سنجیدگی سے اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ وہ ہم کو سر نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی اپنی نوٹ بک کو بری طرح سے تروڑ مروڑ رہی تھی۔ تو محترمہ، یہاں کون سے پروفیسر نظر آ رہے ہیں جو آپ یہاں آئی ہیں؟ برہان کی بات پر اس لڑکی کا دل چاہا رو دے۔ دل تو پہلے سے ہی بھاری تھا، اوپر سے یہ کھڑوس بندہ ٹکرا گیا تھا، جس کے سامنے جیسے مرضی سانس بھی لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ آپ سے پڑھنے کا بولا ہے۔ وہ سر جھکائے بے حد معصومیت سے بولی۔ یہ پل تھا جب پہلی بار ڈاکٹر برہان ورک کی نگاہ اس لڑکی کی جانب اٹھی تھی۔ مبشر کا زوردار قہقہ پوری کلاس میں گونج اٹھا تھا۔ برہان نے گھور کر انہیں دیکھا۔ دل تو چاہا اس بار ان کو ہی اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیں۔ بیٹھ جائیں۔ ان کے اسپاٹ لہجے سے خوف زدہ ہوتی وہ لڑکی جلدی سے ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ برہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ آج تک انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ ان کے سینئر ہونے کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیاں ان سے پڑھنا چاہتی تھی۔ پڑھنا تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو
اس خڑوس اور اڑیل شہزادے کے قریب آنا تھا جو آگ کا شعلہ بن کر گھومتا تھا۔ میں ذرا کچھ کھانے کو لے آؤں؟ محترمہ کو بھوک لگی ہوگی۔ مبشر آنکھ بچا کر جان بوجھ کر آنکھ دباتے کلاس سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے پر برہان خود بھی اکیلے ایک لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں ہونے پر گڑبڑا سے گئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا جو سر جھکا کر بیٹھی اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ مجبوراً دانت بھینچ کر ایک کرسی اٹھاتے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنی بھاری کرسی ان کے ایک جھٹکے میں اتنی آسانی سے اٹھانے پر اس لڑکی نے حیرت سے اس بندے کا بازو دیکھا۔ کثرت سے کی گئی جم سے ان کے ٹھوس بائسپس بھرپور نمایاں ہو رہے تھے، تو ایک کرسی کیا، وہ تو اسے بھی اٹھا کر اسی طرح پٹک سکتے تھے۔ وہ سوچ کر ہی وہ تو اسے بھی اٹھا کر اسی طرح پٹک سکتے تھے۔ وہ سوچ کر ہی جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ لیٹ ایڈمیشن لینے کا مقصد؟ وہ تیزی سے پیج پلٹتے سخت لہجے میں استفساریہ پوچھنے لگے۔ ہم کو اجازت نہیں مل رہی تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بے حد دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں، میرے ٹائم پر جو ملنی تھی۔ ہاں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگے۔ جی؟ زرتشم کو لگا جیسے اس سے کچھ کہا ہے۔ کچھ نہیں، پرسنل اسسٹنٹ ہی سمجھ لیا ہے۔ کبھی نوٹس پہنچاؤ تو کبھی ایکسٹرا کلاس دو۔ میرا امیر باپ کی اولاد ہے تو کیا ایسی کسی کا بھی فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ جل بھن کر بولتے ایک ٹاپک نکال کر لے آئے۔ اس شخص سے زرتشم کو بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ ان کی بات تکلیف دہ تھی۔ اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بس سر جھکائے خود پر ضبط کرنے لگی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں اسے سمجھاتے جا رہے تھے۔ تقریباً آدھے سے زیادہ ٹاپک کلیئر کرنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا، سمجھ آئی؟ ان کے پوچھنے پر زرتشم نے دھیرے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہیں سے برہان کے کانوں سے شدید غصے کے باعث دھواں نکلنے لگا تھا۔ مطلب اس نے اتنا پڑھا دیا تھا، اس محترمہ کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔